اللہ کی محبت کیسے حاصل کی جائے، یا اللہ کے قریب بندہ کیسا ہو، کس طرح کام کرے کہ اللہ کے قریب ہو جائے اور اللہ بندے کے قریب ہو جائے۔ یہ ایک ایسا راز ہے جو ہر گناہ گار کی ایک امید ہے۔ ہم جب اپنے اندر جھانکتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے ایسے کون سے اچھے کام کیے ہیں جس کی بنا پر اللہ پاک ہمیں اپنے آپ کے قریب کرے گا یا اللہ پاک ہم سے محبت کرے گا۔ کیونکہ اللہ پاک نے واضح فرمایا ہے، بار بار قرآن شریف کی کئی آیات ہیں جس میں اللہ پاک اپنے محبوب بندوں کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ پاک ان بندوں کا ذکر کرتا ہے جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بندے میرے قریب ہیں اور میں ان کے قریب ہوں۔ ان میں سے ایک بندہ ایسا ہے جو لوگوں پہ احسان کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے بندوں پر احسان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک میرے حق ہیں، ایک حقوق العباد ہے، جو انسانوں کے حقوق ہیں۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ محشر کے میدان میں اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے، اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے، اگر آپ کے اوپر کسی کا حق بنتا ہے، تو اللہ پاک کہتا ہے کہ میں اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہوں، مگر جو میرے بندوں کے حقوق ہیں وہ بندوں سے ہی آپ کو معاف کروانے ہوں گے۔ تو دنیا میں بہت سارے ایسے احسانات ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر اللہ پاک بندوں سے بڑا خوش ہوتا ہے، اور اللہ پاک ان بندوں کو اپنے قریب کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے جو دوسرے لوگوں پہ احسانات کرتے ہیں۔ اگر آج ہم اپنے دل پہ دیکھیں، اگر آپ اپنے آپ کو دیکھیں، ہم سوچیں تو ہم نے کس پہ احسان کیا ہے؟ ہمیں تو نہیں لگتا، کم سے کم مجھے تو نہیں لگتا کہ میں نے کبھی کسی پہ احسان کیا ہو روزانہ کی بنیاد پر۔ تو ہم احسان کرنے والے بنیں۔ آج سے ہم یہ کوشش کریں کہ ہم احسان کرنے والے بنیں، تاکہ اللہ کی محبت اپنی طرف کھینچیں، اللہ کی نگاہیں اپنی طرف کھینچیں اور اللہ کے ہم قریب ہونے کی کوشش کریں۔ دوسرا وہ بندہ ہے جو ہر تکلیف پہ صبر کرتا ہے۔ صبر کرنے والے بندے اللہ کو بہت پیارے ہوتے ہیں۔ قرآن شریف کی بہت ساری ایسی آیات آپ کی نظروں سے گزری ہوں گی، آپ نے سنی ہوں گی، جس میں اللہ پاک صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور صبر کرنے والوں کو اتنا پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے قریب کرتا ہے اور کہتا ہے یہ بندہ میرے قریب ہے۔ تو ہم صبر کرنے والے بن جائیں۔ ہر مصیبت پریشانی اللہ پاک کی اپنے پیارے محبوب بندوں کے اوپر ایک آزمائش ہوتی ہے، اور مسلمانوں کے اوپر تو بالکل آزمائش زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ مسلمان کا ٹھکانہ یہ دنیا نہیں ہے، مسلمان کا ٹھکانہ آخر ہے، آخرت ہے۔ اور اس حساب سے جو دنیا پہ ہمیں آزمائشیں آتی ہیں، ہم اس میں آگ بگولے ہو جاتے ہیں، ہم اس میں صبر کرنے والے نہیں ہوتے، بلکہ ہم اس میں شور مچانے والے بن جاتے ہیں۔ تو آج سے ہم کوشش کریں کہ ہم صبر کرنے والے بن جائیں۔ تیسری بڑی بات ہے قربانی۔ جو بندے دین کے لیے قربانی کرتے ہیں، اللہ پاک نے یہ دین ہمیں ایک تحفے طور دیا ہے۔ آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اس دنیا میں نہیں رہے، یہ سارا دین اس امت کے زیر نگران ہے۔ اللہ پاک نے اس کے حوالے کیا ہے تا قیامت تک۔ یہ سارا دین اس امت نے لے کے چلنا ہے، دعوت دینی ہے، اور آخری دن تک اس دین کو پھیلانا ہے۔ اس دین کے لیے ایک بڑی قربانی ہوتی ہے۔ بندہ جب گھر سے محنت کرنے کے لیے نکلتا ہے، دین کی محنت خاص کر کے، تو اپنے گھر چھوڑتا ہے، اپنے بچے چھوڑتا ہے، اپنی بیوی چھوڑتا ہے، اپنا سب کچھ چھوڑتا ہے، اپنا پیسہ اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہے۔ یہ ایک دین کی بڑی قربانی ہے۔ کہیں مجاہدہ ہوتا ہے، کہیں اسلام کے لیے جنگ ہو جاتی ہے، بندہ اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے، یہ دین کی بڑی قربانی ہے۔ اگر سوچیں کہ ہم نے اپنے دین کے لیے کیا قربانی دی ہے، تو پھر ہم وہیں پہ بھی مایوس ہیں۔ ہم نے اپنے دین کے لیے کوئی بھی قربانی نہیں دی ہے۔ آج سے ہم کوشش کریں کہ ہم دین کے لیے قربانی دینے والے بن جائیں۔ اگر یہ اس میں سے 3-4 خوبیاں جو آپ کو میں نے بتائی ہیں ہم میں سے اگر نہیں ہیں، تو ایک راستہ اور ہے، اور خوشخبری ہے۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے یہ خوشخبری سب کے لیے ہے، جس نے کوئی بھی اچھا کام نہیں کیا ان سب کے لیے، وہ ہے توبہ۔ کیوں نہ آج سے ہم توبہ استغفار کریں۔ توبہ سے اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، پچھلے گناہ سارے اللہ معاف کرتا ہے۔ سچی نیت سچی دل سے آج سے ہم توبہ کریں، اور جو باقی کام اللہ پاک جس باتوں سے خوش ہوتا ہے وہ کام ہم آج سے شروع کریں۔ ہم قربانی کرنے والے بن جائیں، ہم صبر کرنے والے بن جائیں، ہم احسان کرنے والے بن جائیں، اور آج سے توبہ کر کے پچھلی زندگی سے توبہ کریں گے نا کوشش انشاءاللہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا، اپنے دوستوں تک یہ ویڈیو پہنچانا، تاکہ سب تک یہ دین کی اہم بات پہنچے، اور چینل کو سبسکرائب کر لینا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔